بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم آئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور وہ ہے کامیابی آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ بڑے خواب دیکھنے سے مت ڈریے، بڑے خوابوں کی ہی بڑی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، ہر کسی کو کامیابی چاہیے، مگر کبھی سوچا ہے کہ کامیابی کو ہم سے کیا چاہیے؟ جس دن آپ نے اس بات پہ غور و فکر کر لیا، آپ نے یہ بات جان لی کہ کامیابی کو آپ سے کیا چاہیے، آپ نصف کامیاب ہو گئے۔ آپ کی کامیابی کا سفر تب شروع ہوگا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 6 باتیں بتاؤں گا، وہ 6 اوصاف بتاؤں گا جو کامیابی کے لیے ضروری ہے، کامیابی جن کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے اندر یہ 6 باتیں پیدا کر لیں، اگر آپ اپنے اندر یہ 6 اوصاف پیدا کر لیں، تو کامیابی آپ کے سر کا تاج ہوگی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی آپ کو عزت دلائے گی، کامیابی آپ کو سکون دے گی، ذہنی سکون بھی اور جسمانی سکون بھی۔ تو اس میں پہلی بات ہے ہارڈ ورک، سخت محنت کرنا۔ بعض دوست قسمت پر یقین رکھتے ہیں اور قسمت کا انتظار کرتے ہیں کہ کب ہماری قسمت بدلے گی اور ہم بدلیں گے۔ تو کامیابی ڈیمانڈ کرتی ہے قسمت پر نہیں، محنت پر یقین کیجیے۔ کامیابی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے اپنی محنت پہ اعتماد کیجیے۔ آپ کیا محنت کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، جو آپ محنت کر رہے ہیں اس پر اعتبار کیجیے، کیونکہ محنت وہ پھول ہے جو کبھی نہیں مرجھاتا۔ ہارڈ ورکنگ از دی کی آف سکسیس۔ کامیابی کامیابی کی کنجی، کامیابی کا راز سخت محنت ہے، صرف اور صرف سخت محنت۔ یاد رکھیے، جس کامیابی کے انتظار میں آپ قسمت پر اعتبار کر رہے ہیں، وہ کامیابی، وہ منزل، وہ چیز بھی کہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھیے اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کر کے مجھے پا لیں، مجھے حاصل کر لیں۔ عزیز دوستو، کامیابی سخت محنت کی ڈیمانڈ کرتی ہے، شارٹ کٹ سے آپ نے بچنا ہے۔ شارٹ کٹ کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں دیتا، اور وقتی کامیابی کبھی بھی دائمی نہیں رہتی، وہ عارضی ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ چلیے دوسری بات کی طرف۔ دوسری صفت ہے پیشنس، صبر۔ آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ محنت جاری رکھنی ہے۔ اگر آپ صبر نہیں کرتے تو آپ اپنی فتح ہار جاتے ہیں۔ اگر آپ صبر کھو رہے ہیں تو آپ اپنی فتح کھو رہے ہیں۔ ہر کامیاب آدمی جو ایک منزل پر پہنچا آپ کو نظر آتا ہے، جس کو آپ کامیاب کہتے ہیں، وہ اس منزل پر پہنچنے کے لیے اپنی زندگی کے کئی سال دے چکا ہوتا ہے۔ بڑی منزل کے مسافر جو آپ کو کامیاب نظر آتے ہیں، وہ بنیادی طور پر اس کامیابی تک پہنچنے سے پہلے کئی اندھیروں سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ کامیابی ایک رات میں حاصل ہونے والی چیز نہیں، لہٰذا نہایت صبر و تحمل سے آپ اپنی محنت جاری رکھیں، ہمت حوصلہ مت ہاریں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات یاد رکھنی ہے، انسان سب کچھ حال کے لیے نہیں کرتا، بہت سے کام فیوچر کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ کامیابی صرف حال سے وابستہ نہیں، فوراً رزلٹس حاصل ہو جائیں، فوراً نتائج حاصل ہو جائیں، فوراً آپ کو پھل مل جائے، محنت کا ایسا بھی نہیں ہوتا۔ انسان بہت سے کام فیوچر کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور اس کا صبر سے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ چلیے تیسری بات ہے سیکریفائز۔ سیکریفائز قربانی دینا، قربان کرنا۔ جب آپ کی منزل بڑی ہے، آپ بڑی منزل کے مسافر ہیں، آپ کامیابی کے طالب ہیں، تو آپ کو بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے آرام کی قربانی دینی پڑے گی، اپنے سکون اور بہت ساری خوشیوں کی
بہت سارے دوستوں کی، بہت ساری محفلوں کی، بہت ساری گپ شپ کی، بہت ساری عادات کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر آپ قربانی دے سکتے ہیں تو پھر آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ تمام کام کرتے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن اکثر وہ کام نہیں چھوڑتے جو ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ناکامی کی طرف لے کر جانے والے کاموں کو آپ نے سیکریفائز کرنا ہے، چاہے وہ کتنے ہی محبوب اور آپ کے پسندیدہ کام کیوں نہ ہوں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیے گا، there is no Sunday, no rest house in the way of success۔ کامیابی کے راستے میں نہ تو کوئی سنڈے ہوتا ہے، نہ کوئی ریسٹ ہاؤس ہوتا ہے، نہ کوئی تام و آرام گاہ ہوتی ہے کہ آپ نے آرام کرنا ہے۔ ایڈیسن سے ایک والدہ نے کہا کہ میرے بچے کو کوئی نصیحت کیجیے، تو ایڈیسن نے اس بچے کو کہا بیٹا گھڑی کی طرف دیکھنا چھوڑ دو۔ مراد یہ ہے کہ کب رات ہوگی تو میں آرام کروں گا، کب دن ہوگا تو میں فلاں کام کروں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے من طلب الاولیٰ سحر اللیالی، جس نے بلندیوں کو طلب کیا اس نے راتوں کو اپنا بستر سے پہلو جدا رکھا۔ اس میں ایک واقعہ، ابراہیم بن ادم بڑے زبردست ولی تھے، لیکن وہ ولایت میں آنے سے پہلے بادشاہ تھے۔ ابراہیم بن ادم اپنے محل میں سو رہا تھا، شاہی دور تھا، تو چھت پر کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ صبح جب ابراہیم ادم کا دربار لگا بادشاہ کا، اس میں اس پکڑے ہوئے مجرم کو پیش کیا گیا، تو وہ ایک بوڑھا بزرگ تھا جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ ابراہیم بن ادم نے اسے کہا بھائی یہ کیا، تم اتنے ضعیف ہو، تم رات کو چھت پر کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا میرا اونٹ گم گیا تھا، میں اسے چھت پر تلاش کر رہا تھا۔ ابراہیم بن ادم ہنسے اور انہوں نے کہا بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمہارا اونٹ چھت پر کیسے چڑھ گیا؟ چھت پر تو آدمی کا، انسان کا چڑھنا مشکل ہے۔ تو اس بزرگ نے ایک جواب دیا، جس جواب سے ابراہیم بن ادم کی زندگی تبدیل ہوئی۔ اس نے کہا ابراہیم بن ادم، اگر چھت پر اونٹ نہیں جا سکتا، چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا، تو نرم بستر میں سو کر خدا بھی نہیں ملتا۔ خدا کو پانے کے لیے اس نرم بستر کو، اس بادشاہی کو ترک کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی۔ عزیز دوستو، جب منزل بڑی ہو، جب خواب بڑے ہوں، تو بڑا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ یعنی ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کیا آپ وہ قیمت دینے کو تیار ہیں؟ کیا آپ وہ معاوضہ دینے کو تیار ہیں؟ جتنی بڑی منزل ہے، جتنا بڑا خواب ہے، اسے پورا کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ عزیز دوستو، چلیں بڑھتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ کامیابی ڈیمانڈ کرتی ہم سے کنسسٹنسی کی، تسلسل کی۔ کوئی بھی کام کریں مسلسل محنت سے کریں۔ آپ نے بڑے بڑے بزنس مین دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگ، نامور لوگ دیکھے ہیں، وہ ایک ہی شعبے کو اپنی زندگی کے 50 سال 60 سال دے دیتے ہیں، تب جا کر نام بنتا ہے۔ ایک آدمی اگر ہر روز اپنے ہوم ورک کو چینج کرتا رہے، اپنی منزل کو چینج کرے گا، بدلتا رہے گا، تو وہ نام نہیں کما سکے گا۔ تو تسلسل کسی بھی کام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی آپ سے تسلسل ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ایک پانی کا قطرہ جو لگاتار ٹپ 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 کر کے پانی کی بوند، ایک قطرہ جو گرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے وہ سخت سے سخت فرش میں سوراخ کر دیتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ پانی ہے، بلکہ وہ اس لیے کہ وہ لگاتار گر رہا ہے، اس لیے وہ اپنے اس سخت سے سخت زمین میں بھی سوراخ کر پا رہا ہے، وہ وہاں ایک گڑھا بنا دیتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ تسلسل کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے
कछुए और खरगोश की कहानी में कछुए को पसंद किया गया, उसने तसलसल से मेहनत की। हाथी को आप देख लें, हाथी इतना बड़ा है लेकिन उसका बड़ापन उसे फ़ायदा नहीं दे रहा। चींटी छोटी है, वो अपनी मेहनत की वजह से वो नामवर है। जब भी मेहनत की मिसाल दी जाती है चींटी से दी जाती है, चूँकि वो अपने काम में तसलसल रखती है। एक वक्त में एक ही जॉब करें, एक वक्त में एक ही मंजिल के मुसाफिर बने, एक ही टारगेट सेट करें, उस पे मेहनत करें। रोज़ पेशे बदल देने से आप कोई भी हुनर बाकायदा हासिल नहीं कर सकते, उस फन में नाम नहीं कमा सकते। नुसरत फ़तेह अली ख़ान कव्वाली का माहिर था, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि उसने कव्वाली छोड़कर गाने गाना शुरू कर दिया, या कव्वाली के फ़न को छोड़ के नात की फील्ड में, नात पढ़ने की फील्ड में आ गया। उसने नाम कमाया, कव्वाली में नाम कमाया। और भी बहुत सी मिसालें हैं, आप उठा के देखें, आप तारीख़ को खंगाल कर देखें। हर बड़े आदमी ने एक ही फ़न को अपनी ज़िंदगी दी है और लगातार ज़िंदगी दी है, वक्त दिया है, तब जाकर नाम पैदा किया है। चलिए 5वीं बात की तरफ बढ़ते हैं, डिसिप्लिन। कामयाबी हमसे डिसिप्लिन की डिमांड करती है, नज़्म ज़ब्त की डिमांड करती है। जो शख्स मुनज़्ज़म है वो कामयाबी के बहुत करीब है। जो शख्स मुनज़्ज़म है वो कामयाबी के पहलू में रहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आप हय्या अल फलाह की सदा 5 वक्त सुनते हैं, आओ फलाह की तरफ, लेकिन 5 टाइम जो टाइम टेबल है उसके मुताबिक सुनते हैं। रमज़ान का टाइम टेबल, ईद का टाइम टेबल, हज का मौसम, शबरात, 15वीं शबान, हर चीज़ का एक टाइम टेबल है। चाँद की तारीखों का एक टाइम टेबल है। महीनों और हफ्तों और दिन के रद्दो बदल का एक टाइम टेबल है। तो नज़्म ज़ब्त में ये बात भी शामिल है। आप जिस कदर मुनज़्ज़म होंगे कामयाबी के उतने करीब होंगे। एक मिसाल देता हूँ, मसलन आप सैर करने के लिए जंगल में जाते हैं या बाग में, आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप जवाब देंगे जी बाग में। हालांकि वही सारी चीज़ें जंगल में मौजूद हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें जो बाग में मौजूद हैं जंगल में भी मौजूद है और शायद ज़्यादा तादाद में मौजूद है। लेकिन सैर करने के लिए आप जंगल नहीं जा रहे, आप बाग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ नज़्म ज़ब्त के साथ है, तरतीब और सलीके के साथ है। याद रखिएगा, ज़िंदगी तरतीब और सलीके का नाम है। चलें एक और मिसाल देता हूँ। आपके घर मेहमान आए, आप मेहमान को कहाँ बिठाते हैं? आप कहेंगे जी ड्राइंग रूम में। भाई स्टोर रूम में ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं, स्टोर रूम में कीमती चीज़ें भी आप रख रहे होते हैं, आपके ज़ेवरात भी अमूमन स्टोर रूम में छुपाए गए होते हैं, कीमती चीज़ें सारी पड़ी होती हैं, ज़्यादा सामान होता है। लेकिन ड्राइंग रूम में क्यों बिठाते हैं? क्योंकि ड्राइंग रूम में हर चीज़ नज़्म ज़ब्त के साथ है, तरतीब और सलीके के साथ है। ज़िंदगी तरतीब और सलीके का नाम है। कामयाबी आपसे वेल डिसिप्लिन्ड होने का तकाज़ा करती है, डिमांड करती है। अगर आप वेल डिसिप्लिन्ड नहीं हैं तो कामयाबी कभी भी आपके कदम नहीं चूमेगी। रफ़ काम के हमेशा रफ़ नताइज होते हैं। बड़े बड़े इदारे जिनसे आप मुतासर होते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात जिनसे आप मुतासर होते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। वो क्यों ऐसे होते हैं? वो आपको मिलने का टाइम भी बड़ा महदूद देते हैं और कहे हुए दिए हुए वक्त से ना पहले मिलते हैं ना बाद में। ये सब डिसिप्लिन्ड, नज़्म ज़ब्त, तरतीब और सलीके की अलामात हैं। जितना खूबसूरत अंदाज में ज़िंदगी को जिएंगे, नज़्म ज़ब्त से जिएंगे, कामयाबी उतनी नज़्म ज़ब्त से और उतनी खूबसूरती से आपको मिलेगी। चलिए बात करते हैं आखिरी हमारे इस नुक्ते की, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक आखिरी बात क्या है कामयाबी जिसकी डिमांड करती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। आप मेहनत कर रहे हैं तो अपने ऊपर एतमाद कीजिए, पूरे एतमाद के साथ मेहनत कीजिए।
جب آپ محنت کر رہے ہوں اور آپ میں اعتماد نہ ہو تو وہ کامیابی آپ کو فائدہ نہیں دیتی، اس کے فائدے ادھورے ہو جاتے ہیں، یا اس کے ثمرات آپ سمیٹ نہیں سکتے، یا اس محنت کے نتائج آپ پراپر حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کامیابی آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے آپ ہمیشہ اپنے کاموں کو بھرپور اعتماد کے ساتھ کریں۔ مثلا یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں، بچپن میں آپ 3-4 دوست کالج کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ایک دوست کہتا ہے یار یہاں سے نیچے چھلانگ لگا لو گے، دوسرا دوست کہتا ہے میں نے ٹانگیں تڑوانی، تیسرا دوست کہتا ہے میں لگا سکتا ہوں چھلانگ، اور چوتھا دوست نیچے پہنچ کر کہتا ہے یار میں تو چھلانگ لگا چکا ہوں، یہ تو مشکل ہی نہیں تھا۔ یہ ہے اعتماد کی، ایک ہی کلاس میں، ایک ہی سکول میں، ایک ہی عمر کے بچے، ایک ہی نصاب پڑھنے والے 4 بچوں میں بنیادی طور پر کانفیڈنس کا فرق تھا۔ سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی جتنی زیادہ ہوگی آپ کامیابی کے اتنا قریب ہو جائیں گے۔ مثلا آپ کوئی بھی اپنی زندگی کا ٹاسک ہے، جب آپ بھرپور اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں آئی کین، تو آپ وہ کر لیتے ہیں۔ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں، تو سمجھے نصف کام آپ کا ہو گیا اور آپ وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو کام آپ کر بھی سکتے ہیں لیکن آپ کا اعتماد نہیں، آپ اس کام میں غلطیاں کرنے لگ پڑتے ہیں، اس کام کو پراپر سر انجام نہیں دے سکتے۔ پورے اعتماد کے ساتھ محنت کیجئے، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیے، لیکن یہاں ایک بات صرف کہ بھروسے میں، توکل مال اسباب ضروری ہے۔ میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، توکل کی 2 قسمیں ہیں، ایک توکل مال اسباب اور ایک توکل بغیر الاسباب۔ جب آپ اسباب کے ساتھ توکل کرتے ہیں یہ عام لوگوں کا خاصہ ہے۔ مثلا ایک ریڑھی والے کا کام ہے منڈی سے فروٹ لانا، صاف کرنا، اسے سجانا اور پھر صدا دینا، ہوکا لگانا، آواز لگانا یہاں، اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا۔ جب آپ اپنے حصے کا ہوم ورک کر لیں پھر آپ اپنے رب پہ بھروسہ کریں۔ کسٹمر کا دل مائل کرنا اللہ کا کام ہے، یہ ہے توکل مال اسباب۔ اور توکل بغیر الاسباب کیا ہے کہ بغیر اسباب کے آپ دعویٰ کر دیں، یہ توکل کی ایک قسم ضرور ہے، مگر ہم لوگ اس قسم پر، اس معیار پر نہیں اترتے۔ یہ اولیاء اللہ کا خاصہ ہے جو کسی اسباب کے محتاج نہیں، ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اسباب کے محتاج نہیں۔ تو توکل مال اسباب کیجئے، بھرپور اعتماد کے ساتھ اپنے حصے کا ہوم ورک کیجئے، پوری توجہ کے ساتھ کام کیجئے، تسلسل کے ساتھ کام کیجئے، خواہشات کی قربانی دیجئے، اور پورے اعتماد کے ساتھ ویل ڈسپلنڈ ہو کر زندگی گزاریے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہ وہ 6 باتیں تھیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ کامیابی جس کے آپ طالب ہیں وہ کامیابی آپ سے یہ 6 باتیں چاہتی ہے۔ اگر آپ ان 6 باتوں کو پورا کر لیتے ہیں، ان 6 باتوں کو اپنا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھے ہوں گے اور سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے اور سیکھی ہوئی باتوں کو دوسروں سے شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، کامیابی آپ کا مقدر ہو۔ اجازت دیجئے، والسلام، ڈاکٹر محمد اعظم رضا۔